آپ دیکھیں لفظ اسلام کے معنی۔ اسلام کے معنی عربی زبان میں اطاعت اور فرما برداری کے ہیں۔ مذہب اسلام کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اب اسلام کی حقیقت جانتے ہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ایک قاعدے اور قانون کی تابع ہیں۔ چاند اور تارے سب ایک زبردست قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں جس کے خلاف وہ بال برابر بھی جنشیب نہیں کر سکتے۔ زمین ایک خاص رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے، اس کے لیے جو وقت اور رفتار اور راستہ مقرر کیا گیا ہے اسی میں ذرہ فرق نہیں آتا۔ پانی اور ہوا، روشنی اور حرکات سب ایک خاص ضابطے کے پابند ہے۔ جمادات اور نباتات اور حیوانات میں ہر ایک کے لیے جو قانون مقرر ہے اسی کے مطابق یہ سب پیدا ہوئے ہیں، بڑھتے ہیں اور گھٹتے ہیں، جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ خود انسان کی حالت پر بھی تم غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی قانون قدرت کا تابع ہیں۔ جو قاعدہ اس کی پیدائش سے لے کر مقرر کیا گیا ہے اسی کے مطابق سانس لیتا ہے، پانی اور غذا اور حرکات اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ اس کے دل کی حرکات، اس کے خون کی گردش، اس کی سانس کی آمد و رفتار اسی ضابطے کی پابند ہے۔ اس کا دماغ، اس کا معدہ، اس کے پھیپھڑے، اس کے اعصاب اور عضلات، اس کے ہاتھ اور پاؤں، زبان، آنکھیں، ناک اور کان، غرض اس کے جسم کا ایک ایک حصہ وہی کام کر رہا ہے جو اس کو بتایا گیا ہے۔ یہ زبردست قانون جس کی بندش میں بڑے بڑے سیاروں سے لے کر زمین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تک جکڑا ہوا ہے، ایک بڑے حاکم کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز اس حاکم کی مطیع اور فرما بردار ہے کیونکہ وہ اسی کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت اور فرما برداری کر رہی ہے۔ لہٰذا ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں کہ خدا کی اطاعت اور فرما برداری ہی کو اسلام کہتے ہیں۔ سورج، چاند اور تارے سب مسلمان ہیں، زمین بھی مسلمان ہے، ہوا اور پانی اور روشنی بھی مسلمان ہے، درخت اور پتھر اور جانور بھی مسلمان ہیں، اور وہ انسان بھی جو خدا کو نہیں پہچانتا اور خدا کا انکار کرتا ہے، جو خدا کے سوا دوسروں کو پوجتا ہے، جو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، ہاں وہ بھی اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے مسلمان ہی ہے، کیونکہ اس کا پیدا ہونا، زندہ رہنا اور مر جانا سب کچھ خدائی قانون ہی کے ماتحت ہے۔ اس کے تمام اعضاء، اس کے جسم کے ایک ایک رونڈے کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ وہ سب خدائی قانون کے مطابق بنتے اور بڑھتے اور حرکت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کا وہ زبان بھی اصل میں مسلمان ہے جس سے وہ نادانی کے ساتھ شرک اور کفر کے خیالات ظاہر کرتا ہے۔ اس کا وہ سر بھی پیدائشی مسلمان ہے جس کو وہ زبردستی خدا کے سوا دوسروں کے سامنے جھکاتا ہے۔ اس کا وہ دل بھی فطرتاً مسلمان ہے جس میں وہ بے علمی کی وجہ سے خدا کے سوا دوسروں کی عزت اور محبت رکھتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں خدائی قانون کی فرما بردار ہیں اور ان کی ہر جنشیب خدا ہی کے قانون کی ماتحت ہوتی ہے۔ اب ایک دوسرے پہلو سے دیکھو، انسان کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ دیگر مخلوقات کی طرف قانون قدرت کے زبردست قاعدوں سے جکڑا ہوا ہے اور ان کی پابندی پر مجبور ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے، سوچنے اور سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قوت رکھتا ہے اور اپنے اختیار سے ایک بات کو مانتا ہے، دوسری بات کو نہیں مانتا، ایک طریقے کو پسند کرتا ہے اور دوسرے طریقے کو نہیں پسند کرتا، زندگی کے معاملات میں اپنے ارادے سے خود ایک ضابطے کو بناتا ہے یا دوسروں کے بنائے ہوئے ضابطے کو اختیار کرتا ہے۔ اس حیثیت میں وہ دنیا کی دوسری چیزوں کے مانند کسی مقرر قانون کا پابند نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کو اپنے خیال، اپنی رائے اور عمل میں انتخاب کی آزادی بخشی گئی ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ دو حیثیتیں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ پہلی حیثیت میں وہ دنیا کی تمام دوسری چیزوں کے ساتھ پیدائشی مسلم ہے اور مسلمان ہونے پر مجبور ہے، جیسا کہ ابھی تم کو معلوم ہو چکا ہے۔ دوسری حیثیت میں مسلمان ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار میں ہے، اور اسی اختیار کی بنا پر انسان دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو اپنے اخلاق کو پہچانتا ہے، اس کو اپنا آقا اور مالک تسلیم کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اختیاری کاموں میں بھی اس کی پسند کیے ہوئے قانون کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ پورا مسلمان ہے، اس کا اسلام مکمل ہو گیا کیونکہ اب اس کی زندگی سراسر اسلام ہے۔ اب وہ جان بوجھ کر بھی اس کا فرما بردار بن گیا، جس کی فرما برداری بغیر جانے بوجھے کر رہا تھا، اب وہ اپنے ارادے سے بھی اسی خدا کا مطیع ہے جس کی مطیع وہ بلا ارادے تھا۔ اب اس کا علم سچا ہے کیونکہ وہ اس خدا کو جان گیا جس نے اس کو جاننے اور علم حاصل کرنے کی قوت دی ہے۔
اب اس کی عقل، اس کی رائے درست ہے کیونکہ اس نے سوچ سمجھ کر اس خدا کی اطاعت کا فیصلہ کیا جس نے اسے سوچنے اور سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قابلیت بخشی ہے۔ اب اس کی زبان صادق ہے کیونکہ وہ اسی خدا کا اقرار کر رہی ہے جس نے اس کو بولنے کی قوت عطا کی ہے۔ اب اس کی ساری زندگی میں راستی ہی راستی ہے کیونکہ وہ اختیار اور بے اختیاری دونوں حالتوں میں خدا کے قانون کا پابند ہے۔ اب ساری کائنات سے اس کی آتش ہو گئی کیونکہ کائنات کی ساری چیزیں جس کی بندگی کر رہی ہیں اسی کی بندگی وہ بھی کر رہا ہے۔ اب وہ زمین پر خدا کا خلیفہ نائب ہے، ساری دنیا اس کی ہے اور وہ خدا کا ہے۔ بے شک